والذین وہ لوگ اذا انفقوا جب مال خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا اسراف بھی نہیں کرتے ولم یقتروا اور بخل سے کام بھی نہیں لیتے. بخل یہ بھی ایک بری صفت ہے، کنجوسی. قطر کا معنی ہوتا ہے تنگی کرنا. وکان الانسان قتورا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 میں ہے. اور بخیل شخص یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں ہے. اللہ کو ناپسندیدہ اشخاص میں سے ایک بخیل شخص ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اور 37 میں فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. بخل کنجوسی کرنے والا متکبر یہ اللہ کو ناپسند ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل جو بخل کرتے ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی مال خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کل قیامت کے دن اس کا وہ مال وہ گنجے سام کی صورت اختیار کرے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سام کو اس کے اوپر مسلط کرے گا اور وہ اس کو ڈنک مارے گا اور اس سے کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین یکنزون الذهب والفضہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ کرتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں سونے اور چاندی کو خرچ نہیں کرتے فبشرهم بعذاب علیم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک بہترین دعا آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل، یا اللہ میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کسل سے سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ارذل العمر ناکارہ عمر اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور فتنۃ المحیا والممات زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، قریب من الجنہ سخی جنت کے قریب ہے، قریب من الناس لوگوں کے قریب ہے، بعید من النار سخی شخص یہ آگ سے دور ہے. اور اس کے مقابلے میں بخیل بعید من اللہ یہ اللہ سے بھی دور ہے، بعید من الجنہ جنت سے بھی دور ہے، بعید من الناس لوگوں سے بھی دور ہے، قریب الی النار بخیل شخص یہ آگ کے زیادہ قریب ہے. سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، فرشتوں کے قریب، لوگوں کے قریب، دوزخ سے دور ہے. بخیل وہ اللہ سے بھی دور، فرشتوں سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، دوزخ کے قریب ہے. اور ایک روایت میں فرمایا السخاء شجرۃ فی الجنہ یہ جو سخاوت ہے یہ جنت کا ایک درخت ہے. اغصانها مدلیات فی الدنیا اس کی ٹہنیاں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. جس نے سخاوت کی ٹہنی کو پکڑ لیا یہ درخت اس کو جنت میں لے جائے گا. اور بخل شخ کنجوسی یہ جہنم کا ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. جس نے بخل کی ٹہنی کو پکڑ لیا یہ بخل کی ٹہنی یہ درخت اسے جہنم کے اندر گرا دے گی. تو بخل یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑا ناپسندیدہ ہے. ایک روایت میں ہے ترمذی ہی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم جب تمہارے امیر، تمہارے بادشاہ، تمہارے وزیر اعظم، تمہارے ممبر اور چیئرمین یہ تم میں سے اچھے لوگ ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ تمہارے غنی مالدار وہ تم میں سے سخی لوگ ہوں، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال و دولت دی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے. وَأُمُورُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ تمہارے آپس کے معاملات وہ آپس کے مشوروں سے حل ہوں. فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِّن بَطْنِهَا تو تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنا یہ بہتر ہے زمین کے نیچے جانے سے. زندگی تمہارے لیے موت سے بہتر ہے. جب تمہارے اچھے لوگ تمہارے سربراہ بن جائیں، جن کے پاس مال ہیں
وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے بن جائیں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا اذا کان امراؤکم شرارکم، جب تمہارے امیر، تمہارے بادشاہ، تمہارے وزیر، تمہارے ایم این اے، ایم پی اے یہ تم میں سے بدترین لوگ ہوں، شریر لوگ ہوں، نااہل لوگ، وہ تمہارے بادشاہ بن جائیں۔ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، تمہارے مالدار وہ تم میں سے بخیل لوگ ہوں، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کریں۔ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، تمہارے سارے معاملات وہ تمہارے گھر کی خواتین حل کریں۔ بیوی کے ہاتھ میں پاور ہو، شوہر کے لیے کپڑا خریدنا ہے وہ بھی بیوی خریدے، بچوں کے رشتے طے کرنا ہو وہ خاتون وہ طے کرے، اسی طرح شوہر کا کوئی اور معاملہ وہ بھی گھر کی خاتون وہ طے کرے، مردوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، پھر تمہارے لیے مر جانا یہ زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے، زندگی سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ، شریر تمہارے بادشاہ اور وزیر بن گئے، مالدار بخیل ہو گئے، تمہارے سارے معاملات وہ خواتین طے کرنا شروع کر دیں، اب تمہارے لیے موت بہتر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں، امام ابو یوسف کی کتاب الآثار کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا اذا اراد اللہ بقوم خیرا، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اچھائی اور بلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ولا امرہم الحکماء، اللہ حکیموں کو، اچھے لوگوں کو ان کا بادشاہ اور ان کا سربراہ بنا دیتا ہے۔ وجعل المال عند السمحاء، اور ان کے جو سخی لوگ ہیں اللہ ان کو مال عطا کرتا ہے، مال وہ سخی لوگوں کے پاس، اچھے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں، وَلَّا أَمْرَهُمْ السُّفَهَاء، اللہ بے وقوفوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، نااہل لوگوں کو وزیر بنا دیتا ہے۔ وَجَعَلَ الْمَالَ عِنْدَ الْبُخَلَاء، اور اللہ مال وہ بخیلوں کو دے دیتا ہے کہ جو گن گن کے جمع کرتے ہیں، وہ کبھی نہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں اور نہ غریبوں یتیموں پہ لگاتے ہیں۔ تو بخل یہ انتہائی خطرناک صفت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو عالم سخی ہے، جو عابد سخی ہے، اس کے مقابلے میں ایک عالم بخیل ہے، شیطان کہتا ہے اس عابد سخی کو گمراہ کرنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن جو عالم ہے اس کے اندر بخل ہے، میرے لیے اس کا گمراہ کرنا آسان ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، شیطان ہزار عابدوں کو آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے کہ عالم کو گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن جو عالم بخیل ہوتا ہے شیطان کہتا ہے سخی عابد کے مقابلے میں میرے لیے اس بخیل عالم کا گمراہ کرنا آسان ہے۔ آج ہماری حالت وہی بن چکی ہے، ہر شخص بخیل ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے سے اوپر دیکھیں، فلاں کے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، وہ خرچ کرے، میرے پاس تو 1000 روپے 100 روپے میں کیا خرچ کروں؟ نہیں، حکم یہ ہے تمہارے پاس 100 روپیہ ہے تو تم 100 میں سے 10 روپیہ خرچ کرو، 1000 میں سے 50 20 100 روپیہ خرچ کرو۔ جس کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں دیا ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں میں خرچ کرے، لیکن ہم میں سے ہر شخص وہ بخیل ہے۔ بس ہماری نظر جو مالدار ہیں ہم اوپر والوں کو دیکھتے ہیں کہ جی فلاں خرچ کرے گا، وہ مسجد بنائے گا، وہ مدرسہ بنائے گا، وہ یتیم خانہ بنائے گا، اور جو مالدار ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، وہ کہتے ہیں جی میرے تو اتنے کام ہیں، فلاں جگہ میں نے سڑک بنانی ہے، فلاں لوگوں کو ٹرانسفارمر لگا کے دینا ہے، فلاں یتیم خانے میں نے پیسے لگا دیے، اب میرے پاس مسجد اور مدرسے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہر جگہ اپنے مال میں سے مسجد کا بھی حصہ بنائیں، مدرسے کا بھی حصہ بنائیں، یتیم پہ بھی خرچ کریں، بیوہ کو بھی دیں، غریب بچے ان پہ بھی لگائیں، تعلیم پہ بھی خرچ کریں، یتیم خانوں میں بھی دیں، ہر جگہ، لیکن اعتدال کے ساتھ پیسوں کو تقسیم کریں، یہ پیسہ فلاں لگے گا، یہ فلاں لگے گا، یہ فلاں اور یہ فلاں۔ لیکن بخل یہ ہم سب کے اندر موجود ہے۔ بلکہ تفریح تباہ کے لیے ایک بات عرض کروں، لطیفہ ہی سمجھیں تاکہ آپ لوگوں کی نیند بھی ختم ہو جائے۔ بہت سارے ہمارے دوستوں کو نیند آئی ہوئی ہے، کہتے ہیں وہ ایک شخص راستے پہ جا رہا تھا تو اس کے پاس شاپر کے اندر گنڈیریاں تھیں، گٹھیرائے، وہ کھا رہا تھا تو پیچھے ایک شخص تھا، اب وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے
اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ بھئی یہ آگے جا رہا ہے، اب نیچے ویسے بھی سبزہ ہے، سبز میدان ہے، یہ گنڈیریاں چوس کے نیچے پھینک دیتا ہے، وہ پیچھے جا کے ایک ایک کو اٹھاتا ہے اور کھاتا ہے۔ اسی طرح جا رہے ہیں، کافی آگے جانے کے بعد وہ جو گنڈیریاں کھانے والا تھا، اچانک اس نے پیچھے دیکھا، اس نے دیکھا بھئی ایک شخص ہے، میں جو چوس کے پھینک دیتا ہوں وہ اٹھا کے منہ میں ڈال دیتے۔ اب یہ کھڑا ہو گیا، جیسے ہی کھڑا ہوا تو جب وہ اس کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ بھئی تم جیسا کنجوس مکی چوس میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا، میرے منہ کی گری ہوئی جو میں چوس کے گرا دیتا ہوں تم اسے اٹھا کے دوبارہ چوستے ہو، تم سے زیادہ کنجوس تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا میں کنجوس تو ہوں گا لیکن تم سے زیادہ کنجوس نہیں ہوں، خدا کی قسم 50 گنڈیریاں تم نے کھا لی، ہر ایک اٹھا کے میں نے منہ میں ڈالی، کسی ایک میں تو نے ایک قطرہ پانی بھی نہیں چھوڑا۔ وہ جب 50 گنڈیریاں تھیں، ہر ایک کے اندر کوئی قطرہ پانی نہیں تھا، ویسے ہی میں چوستا رہا۔ کم از کم بندہ کچھ تو قطرہ تو چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی پیچھے اگر کوئی اور ہوگا اسے بھی ایک قطرہ مل جائے۔ تو ہمارے جو حکمران ہیں ان کی حالت بھی یہی ہے، جو امیر ہیں ان کی حالت بھی یہی ہے، نیچے جو ہم ہیں ہماری حالت بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بخیل ہے، ہم کہتے ہیں وہ بخیل ہیں، تو ہم سارے کے سارے بخیل ہیں۔ تو عباد الرحمن، رحمان کے جو خاص الخاص بندے ہیں، ان کی 5ویں صرف اسراف نہیں کرتے، 6ٹھی صرف بخل کنجوسی بھی نہیں کرتے،